رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا نظام قائم فرمایا اور ہر وہ شخص جو بیمار اور معذور نہیں ہے اس پر جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کو لازم قرار دیا ہے۔ اس کا راز اور حکمت یہ ہے کہ اس کے ذریعے ہر روز امت کے ہر فرد کا 5 مرتبہ احتساب ہو جاتا ہے۔ نیز تجربہ اور مشاہدہ یہ ہے کہ اس جماعتی نظام کی وجہ سے بہت سے وہ لوگ بھی 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتے ہیں جو عزیمت کی کمی اور جذبے کی کمزوری کی وجہ سے انفرادی طور پر کبھی ایسی پابندی نہیں کر سکتے۔ نماز کی جماعت کا یہ نظام امت کے افراد کی دینی تعلیم اور تربیت اور ایک دوسرے کے احوال سے باخبر رہنے کا ایک غیر سرکاری اور بے تکلف انتظام بھی ہے، اور جماعت کے نماز کی وجہ سے مسجد میں عبادت اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرنے کی فضا قائم ہوتی ہے اور زندہ دلوں پر اس کے بہتر اثرات پڑتے ہیں، اور مختلف حالات والے بندوں کے دل ایک ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی وجہ سے آسمانی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اور جماعت میں اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتوں کی شرکت کی وجہ سے ان کی معیت اور فاقت نصیب ہوتی ہے، اور یہ سب جماعت کی برکات ہے۔ نماز کی جماعت کے نظام کے ذریعے امت میں اجتماعیت پیدا کی جا سکتی ہے، اور محلہ کے مسجد میں روزانہ 5 وقت کی نمازوں کی جماعت میں اکٹھے ہونے اور پوری بستی کی جامع مسجد میں جمعے کے دن سب کے اکٹھے ہونے میں اجتماعی اور ملی فائدے ہیں۔ انہی برکات اور اسی قسم کی بہت ساری مصلحتوں اور فوائد کی وجہ سے امت کے ہر شخص کو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا پابند کیا گیا ہے کہ جب تک کوئی واقعی مجبوری اور معذور نہ ہو تو وہ نماز جماعت ہی سے ادا کرے گا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور تعلیمات پر صحیح معنوں میں عمل ہوتا تھا، منافق اور معذور کے علاوہ وہ ہر شخص جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتا تھا، اور جماعت میں کوتاہی اور سستی کرنے کو نفاق کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے میں یہ فائدہ بھی ہے کہ تمام مسلمانوں کو ایک دوسرے کے حالات کے بارے میں علم ہوتا ہے اور ایک دوسرے کی درد و مصیبت میں شریک ہو سکتے ہیں۔ اس سے دینی اخوت اور ایمانی محبت کا پورا اظہار ہوتا ہے، اور یہ شریعت کا ایک بڑا مقصد ہے، اور قرآن اور حدیث میں اس کی تاکید کی گئی ہے اور جا بجا اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اگر ایک مقتدی بھی امام کے ساتھ ہوگا تو جماعت ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب پورا ملے گا۔ اگر کوئی بالغ مقتدی نہیں تو صرف بچوں کو مقتدی بنا کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے جماعت ہو جائے گی اور جماعت کا ثواب پورا ملے گا۔